سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کے اس وقت سینیٹرز 2 ہیں سینٹ کے اندر، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کے اندر آپ نے بھی ایک تجویز دی تھی پی ڈی ایم کو کہ جو ڈیپیوٹی چیئرمین ہے وہ جے یو آئی فیس سے نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کی پارٹی سے ہونا چاہیے. یہ درست ہے؟ یہ درست خبر تھی؟ جی بالکل یہ درست ہے، اور میں نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ کم از کم بلوچستان نیشنل پارٹی اگر مطلب آپ اسے بھی جو ہے اگنور نہ کریں، اسے ایک عہدہ خاص کر پارلیمنٹ میں ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ آپ ہمیں دے دیں اس بار، اور 3 سال کے بعد کسی دوسرے بلوچستانی کو دے دیں تو کچھ زیادہ ہی بہتر ہوگا. یہ جو ہے نا اس کی ریپرکشنز بھی زیادہ ہوں گے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھئی بلوچستان نیشنل پارٹی بھی جو ہے نا آن بورڈ ہے اور اس کی بھی قدر و منزلت ہے پی ڈی ایم میں. تو بہرحال ہماری جب جوائنٹ میٹنگ مختلف پارٹیز کی ہوئی تو جمعیت علماء اسلام کے دوستوں نے جو ہے نا کچھ زیادہ ہی جو ہے اصرار کیا کہ یہ سیٹ آپ ہمارے لیے اس وقت چھوڑ دیں، مستقبل میں دیکھا جائے گا 3 سال کے بعد پھر جا کے ہم دیکھیں گے کسے ملنا چاہیے. تو اہل بلوچستان کا حق ہے، اور خصوصاً بلوچستان نیشنل پارٹی کا، کہ اسے جو ہے نا ڈپٹی چیئرمین کا سیٹ دے دیا جاتا. بہرحال ابھی جو ہے نا ہم بعد میں جو ہے نا یونانیمسلی ہم نے یہ سیٹ جو ہے نا میرے احتجاج کے باوجود بھی یہ سیٹ جو ہے نا جمعیت علماء اسلام کو دے دی گئی. اس سے بھی ہم خوش ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی جمعیت علماء اسلام کی کہ کینڈیڈیٹ کو بھی ہم جتوانے کی بے انتہا کوشش کریں گے. یہ ہمارے فرض منصبی ہے. آپ نے کہا کہ آپ جتوانے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معاف، آپ نے کہا آپ جتوانے کی کوشش کریں گے، مگر یہ سب کچھ ہوا، آپ نے کہا تھا کہ جی ڈیپٹی چیئرمین کی سیٹ آپ کی پارٹی کو ملنا چاہیے، مگر اس کے اندر پاکستان ڈیموکریٹک الائنس موومنٹ نے آپ کی بات نہ سنی. کیا وجہ تھی؟ کیا آبسٹیکل تھا؟ کس نے منع کیا؟ کیا بات چیت ہوئی؟ دیکھیں جی، منع تو کسی نے نہیں کیا، چونکہ ہمارے ہاں 4 پارٹیاں تھیں جس میں جمعیت علماء اسلام بھی تھا، پختونخوا ملی عوامی پارٹی تھی، عوامی نیشنل پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی. 5 پارٹیاں تھیں. تو اس میں جو ہے نا کم از کم 3 پارٹیاں 4 پارٹیاں جو ہے نا اس کے امیدوار تھے. لیکن چونکہ میں نے پی ڈی ایم کے جو ہے نا سربراہی اجلاس میں ریکویسٹ کی تھی کہ اس بار ڈپٹی چیئرمین کا سیٹ ہمیں ملنا چاہیے، بہرحال دیگر دوستوں کے جو ہے نا اصرار اور ان کے جو ہے نا کہنے پہ ہم اس سے ودرا کر گئے اور جمعیت علماء اسلام کو ہم نے دے دی. اس میں کوئی پریشر کی بات ہی نہیں تھی، کوئی جو نا آپ یہ سمجھے کہ ریکویسٹ کی بات تھی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ڈی ایم کے ساتھ اکٹھے ہیں اور ان کے جتنے بھی عہدے پہ لوگ ہیں یا جو بھی گیلانی صاحب کو آپ ووٹ دیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 17 سینیٹرز ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ دوسری بڑی پارٹی ہے پی ڈی ایم کے اندر، انہوں نے کیوں نہیں ڈیپٹی چیئرمین کی سیٹ مانگی؟ کیا وہ اس پورے عمل سے باہر رہنا چاہتے ہیں اور اگلے الیکشن کی طرف ان کی نظریں؟ جی نہیں، میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا لیڈر آف اپوزیشن مسلم لیگ کو دے دی گئی پی ڈی ایم کی طرف سے مشترکہ طور پہ، اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بڑا عہدہ ہے، یہ ان کے پاس جانا چاہیے، اور سینٹ کے امیدوار جو ہے نا پیپل پارٹی کے پاس ہو، جے یو آئی کے پاس جو ہے ڈپٹی چیئرمین شپ ہو. تو اسی طرح یہ باہمی جو ہے نا مفاہمت کے تحت ہی سیاست ہوتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن میں نے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ بلوچستان کے لوگوں کو کم از کم جو ہے نا کسی نہ کسی شیپ میں آپ آنر کریں، اور خاص کر بلوچستان نیشنل پارٹی کو، کیونکہ حیدری صاحب ہمارے قابل قدر دوست ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے نا. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے اور وہ جو ہے بلوچ بھی ہیں، ان کا بھی تعلق ہے. لیکن ہم نے کہا پچھلے بار چونکہ انہیں 3 سال کے لیے ڈپٹی چیئرمین منتخب کیا جا چکا تھا، اس بار یہ ہمارے کوٹے میں آتا تو کچھ زیادہ ہی بہتر ہوتی. لیکن ابھی چونکہ جو ہے اسے مل چکا ہے تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں. ایک سوال آپ سے بنتا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 2019 اگست میں کیا ہوا جب صادق سنجرانی جو اس وقت کے چیئرمین سینٹ ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو تھی وہ چلی، اس کے اندر 64 کی حمایت تھی اور آپ لوگوں کو، مگر اور کھڑے بھی 64 سینیٹرز ہوئے. پھر جب وہ اندر گئے اور باہر آئے تو 50 ووٹ پڑے جی آپ کے گروپ کو. تو اس وقت آپ لوگ جو عدم اعتماد کی تحریک یا جو ووٹ تھا ہار گئے.
اس بار کیا ہوگا؟ کیا 64 کھڑے ہوں گے اور ووٹ کچھ اور پڑیں گے؟ کیا ہوگا اس بار؟ دیکھیں جی، کڑے ہونے کی بات ہے نہیں. بنیادی طور پہ ہم شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس ملک میں اگر ہم نے آئین پاکستان پہ عمل درآمد کرنا ہے، جمہوریت کی مضبوطی اگر ہم چاہتے ہیں، اور خاص کر جو ہے نا یہاں پہ سینکٹیٹی یعنی عزت اور احترام اگر ووٹ اور اس کے جو ہے نا لوگوں کی ہم نے رکھنی ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ جو بھی کہیں سے منتخب ہو وہ اس اپنے جو ہے نا کمٹمنٹ کو آنر کرے اور اپنے پارٹی کے جو ہے نا ڈیسیجن کے مطابق جو ہے نا ووٹ دیا کرے. اور یہ چیز جو ہے نا نہایت ضروری ہے. پچھلے بار میرے خیال میں جو ہے نا ان سے بھی یہی سوال کریں گے. عثمان کاکڑ صاحب لیٹ ہو گئے تھے مگر چند منٹ رہ گئے ہیں. کاکڑ صاحب، ہم نے دیکھا کہ پچھلے جو الیکشن سے یا عدم اعتماد کی تحریک تھی صادق سنجرانی کے خلاف، اس کے اندر کیا ہوا؟ اور اس کے اندر 64 کی حمایت تھی آپ لوگوں کو، مگر صرف 50 ووٹ جو ہے وہ آپ کو مل سکے. اس بار کیا ہوگا کہ آپ کے پاس نمبرز تو ہیں مگر کیا آپ ڈیلیور کر پائیں گے؟ اس دفعہ جو تھا سادہ بات یہ تھی کہ پیسے بھی تھے اور ڈنڈا بھی تھا، نیب بھی تھا. خان بجنجو صاحب کو جو ہے ہروایا، اور اس دفعہ جو ہے اب اپوزیشن اور بھی جو ہے بنیادی طور پہ اب بیدار ہو چکے ہیں. وہ سب کچھ پرانے تجربے کی بنیاد پہ بھی جو ہے اس دفعہ انشاءاللہ ہم لوز نہیں کریں گے ہر حالت میں جو ہے. مگر آپ کو یقین ہے کہ اس بار جو ڈنڈا چلا تھا وہ اس بار نہیں چلے گا؟ ضرور چلے گا. وہ تو کہتے ہیں، وہ تو حکومتی جو کیبنٹ کے ممبر وہ کہتے ہیں کہ وہ ریاست کا بھی امیدوار ہے اور حکومت کا بھی امیدوار ہے. وہ تو برملا کہہ رہے ہیں. اور شبلی صاحب نے یہاں تک کہا ہے، شبلی صاحب نے ہم ہر اربا استعمال کریں گے جو ہے کہ اپوزیشن کو شکست دے دیں. مگر کاکڑ صاحب، یہ تو وہی سینیٹرز ہیں جنہوں نے اس وقت بھی ووٹ ڈالا تھا اور صادق سنجرانی کے حق میں ڈال دیا تھا. اب وہی سینیٹرز ہیں، ان سے آپ نے کیا امید لگائی ہوئی ہے؟ نہیں، اب تو نئے سینیٹر بھی آئے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ جو ہے بعض حکومت کے سینیٹر جو ہیں اس بات پہ کنوینس ہو چکے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ دینا چاہیے، جیسے قومی اسمبلی میں دیا. اور اب جو ہے تو اب تو سارے لوگ بیزار ہیں موجودہ حکومت سے کہ یہ حکومت کا خاتمہ ہو اور نیا الیکشن ہو. مہنگائی، بدامنی، بے روزگاری، اب سب کچھ سارے اداروں کو مفلوج کر دیا گیا ہے. پارلیمنٹ کو جو ہے، عدلیہ کو، میڈیا کو، الیکشن کمیشن کو جو ہے، تو اب تو لوگ بیزار ہو چکے ہیں. تو اسی بنیاد پہ قومی اسمبلی میں تبدیلی آئی. مگر آپ کو لگتا ہے کہ جی تبدیلی کی آپ نے بات کی کاکڑ صاحب، یہ پوچھنا بہت ضروری ہے چونکہ کل ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری منظور کہہ رہے تھے کہ ہمارے 5 ٹارگٹس ہیں اور بلوچستان کے اندر بھی نو کانفیڈنس موشن لایا جا سکتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں اس وقت سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ نو کانفیڈنس موشن لا سکتی ہے اپوزیشن؟ یہ تو چودھری منظور صاحب کی بات ہے، البتہ اے پی ڈی میں اس پہ غور بھی نہیں کیے ہیں. اچھا، چلے آپ سے یہ بھی پوچھ لیتی ہوں کہ آپ کی پارٹی جو ہے مطمئن ہے؟ ڈاکٹر جمال دینی سے بھی میں نے یہی سوال کیا کہ اس وقت ڈیپیوٹی چیئرمین کی جو عہدہ ہے وہ جے یو آئی فے کو چلا گیا ہے اپوزیشن میں سے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی پارٹی کو جانا چاہیے تھا. کیا آپ کی پارٹی پی کے میپ اس سے مطمئن ہے؟ بات ہے تو ہر پارٹی کی یہ خواہش ہوتا ہے کہ ہماری پارٹی کا ممبر جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین بنے. اس میں جو تھا بی این پی بھی تھا اور این پی بھی تھا، پختونخوا ملے ہوئے پارٹی کا بھی یہ خواہش تھا کہ ہمارے پارٹی کے ممبر جو ہیں وہ ڈپٹی چیئرمین بنے. پھر بعد میں جو ہے جو ڈسکشن ہوئی اور پھر ہم سب اس پہ متفق ہو گئے کہ جمعیت علماء اسلام کا جو ہے کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے.